ایک رئیس مالدار شخص کا ہے جس نے دنیا کے کئی ملکوں میں اپنے کاروبار کو پھیلایا ہوا تھا۔ ایک دن دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا اپنے کاروبار کا تصور کر رہا تھا کہ میرا کاروبار دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ وہ فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا، اور اپنی زندگی کے وہ ایام کے جوانی یہاں دیکھی، تو شادی ہوئی تو ایک بیٹا ہوا، برسوں گزر گئے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے، کاروبار کے لیے دنیا میں گھوم رہا ہوں، آسائشیں، گھر بار، گاڑیاں، نوکر چاکر، اور اپنی زندگی کے یہ خوشگوار، اس کے نزدیک بڑے خوشگوار لمحات تھے، اور اس کے نزدیک یہ بڑی کامیابی کی زندگی اس نے گزاری ہوئی تھی۔ ابھی فلائٹ اناؤنس نہیں ہوئی تھی کہ موبائل کی گھنٹی بجی، اور سامنے سے اس کے بھائی کا فون تھا۔ بھائی کی آواز بھرائی ہوئی تھی، گھبرایا ہوا تھا، اور کہا بھائی جان آپ کہیں بھی ہو جلد آ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے آخری ملاقات کر لو۔ ایک شخص اتنے تصورات میں گم ہے، اچانک اس کو فون آ جائے کہ آپ مطلب کہ جلدی آ جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کا آخری بار اس کو دیکھ لو وغیرہ وغیرہ، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ نہیں وہ اچانک ایک آدمی شیشہ دیکھ رہا ہو، وہ شیشے میں اپنے آپ کو بڑا خوبصورت، حسین و جمیل اور بڑا ٹپ ٹاپ دیکھ رہا ہو، اچانک کوئی پیچھے سے پتھر مارے اور شیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے ٹھا کر کے ٹوٹے، شور بھی ہوگا اور گھبرا کیسا جائے گا وہ؟ اس کا تو شیشہ جو تھا تصورات کا وہ چکنا چور ہو گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی فلائٹ چینج کروائی اور اپنے شہر کی طرف اڑ گیا۔ بڑا گھبرایا ہوا راستے بھر اڑتا رہا۔ جیسے ہی اپنے شہر پہنچا تو باہر نکلا تو اس کے بھائی گاڑی لے کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی کے ساتھ بیٹھا تو بھائی کو کہنے لگا بھائی جان میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا چلو بتاتا ہوں۔ اب گاڑی جب چلی نا ایئرپورٹ سے، تو وہ کار جو تھی وہ اس سیٹھ کے گھر پر نہیں جا رہی تھی، وہ کار بھائی اپنے گھر لے کے جا رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے میرے گھر لے جاؤ۔ کہا بتاتا ہوں۔ اور وہ بتاتا ہوں بھی کر رہا ہے، تو اس کو تشویش بھی بڑھ رہی ہے بھائی کو کہ مسئلہ کیا ہے۔ گھر گئے، بیٹھ کے اس کو پانی پلایا۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا تو جوان ہو گیا ہوگا نا، 18-20 سال کا اس کا بیٹا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا جیل میں ہے۔ کیا ہوا؟ میری بیوی کہاں ہے؟ کہا آپ کو آنے میں دیر ہو گئی، آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کی تدفین بھی کر دی ہے۔ وہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا لاک اپ میں ہے، مجھے تم نے اچانک بلا لیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ میٹر کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ بھی تو صحیح۔ کہ بھائی جان آپ تو کاروبار کے چکر میں باہر نکل گئے، اور پیچھے آپ کا بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، اور آپ وہاں سے پیسے بھیج تو دیتے تھے، لیکن آپ کا بیٹا بری صحبت میں بیٹھ گیا، اور بری صحبت کی وجہ سے آپ کا بیٹا نشے کا عادی ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ نشہ اس کا بڑھتا چلا گیا۔ اس کی ماں کو پتہ نہ تھا، لیکن چونکہ وہ آپ کے پیسے تو آ ہی رہے تھے، تو بیٹے کو بھی اس کی خرچی مل رہی تھی۔ وہ بیٹا آسائش کے دن گزارا تو اس کی موج لگی ہوئی تھی کہ باپ پیسے بھیج رہا ہے اور میں خرچ کر رہا ہوں۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا نشے کا عادی ہو گیا ہے، تو اس کی ماں نے اسے رقم دینی بند کر دی کہ میں تجھے رقم نہیں دوں گی، بدبخت تو نشہ کرتا ہے۔ اب اس کو پوری اس کا دماغ جو ہے نا خشک ہو چکا تھا، دماغ گھوم چکا تھا، حالت اس کی بڑی بری تھی، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، اور ماں کو کہہ رہا تھا ماں پیسے دے۔ ماں سمجھ گئی کہ میں تجھے پیسے دوں گی تو پھر نشہ کرے گا، میں تجھے پیسے نہیں دیتی۔ اب اس کی نے ماں کی ہو گئی لڑائی۔ ماں چیختی چلاتی اور وہ ماں کے سامنے چیختا چلاتا۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نوجوان کا دماغ جو تھا نا وہ خراب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جو نا ایک عجیب گندا سا منظر آ گیا، عجیب گندا سا منظر آ گیا کہ اس کی ماں کسی غیر مرد کے ساتھ گندے تعلقات رکھے ہوئے۔ عجیب اس کے دماغ کے اندر ایک گندگی آ گئی، گندا تصور اس کے دماغ میں ایسے ہی جم گیا۔ وہ کہا ماں مجھے پتا ہے کہ تیرے کن کن مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں،
تو پیسے دے ورنہ میں ابو کو بتا دوں گا کہ ماں ایسی اس طرح تمہارے پیچھے حرکتیں کرتی ہے. اور ماں کو پتا چلا، ماں نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، اس کا تو دماغ ہوں گیا. اس نے ماں نے تو دیے اس کو 2-4 ہاتھ، دھکے مارے. ماں جذباتی ہو گئی کہ بغیرت تو اپنی ماں کے اوپر الزام لگا رہا ہے، ماں پر تہمت لگا رہا ہے، ماں پر بہتان لگا رہا ہے. وہ ماں اس کو دھکے دے، ماں اس کو مارے سامنے سے، وہ اور غصے میں آ جائے. ماں جذباتی ہو گئی تھی. ماں بھی یوں سمجھو کہ وہ باہر آ گئی اب اپنے ہوش سے. اب اس ماں کو بھی اتنا ہوش نہیں رہا. اب لڑکا جو تھا وہ جذباتی ہو گیا. اس نے بھی ماں کو دھکا مارا، ماں کو تھپڑے ماری، ماں کو گھوسے مارے، اور دونوں ماں بیٹوں میں ہو گئی لڑائی. چیخ و پکار، گھر میں تماشا مچا ہوا. ایسے میں وہ دورا لڑکا کچن میں گیا اور چاقو لیا. چاقو لے کر اس سے ماں پر 2-4 وار کر دیے. ماں چیخ رہی ہے، وہ خون پر خون بہائے جا رہا ہے. اپنی ماں کا ہاتھ پر چھریاں مار رہا ہے، منہ پر چھریاں مار رہا ہے. ماں بھاگے تو کمر پر چھری مار رہا ہے. ماں پیسے دے، ماں پیسے دے، ماں پیسے دے. چیختا رہا چیختا رہا چیختا رہا، حتیٰ کہ اس کی ماں خون میں لت پت ہو کے تڑپ تڑپ کے مر گئی. چیخو پکار سن کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے کہ گھر میں تماشا کیا ہے. دیکھا تو لڑکے کے ہاتھ میں چاقو، لڑکے کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے، ماں خون سے لت پت ہو رہی ہے. ماں زمین پر تڑپتے تڑپتے، لوگوں نے دیکھا دم توڑ دیا ماں نے. لوگ تو حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ نوجوان لڑکے نے، ماں نے اتنا پالا پوسا، بڑا کیا، اتنی خدمت کی، اتنی قربانیاں دیں، اور اس نوجوان نے ماں کا خون کر دیا. انہوں نے پولیس کو فون کیا، پولیس آئی اور اس نوجوان کو پکڑ کے لے گئی. اس کے اوپر کیس دائر کر دیا، ایف آئی آر کٹ گئی. 302 کا مقدمہ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو اب کسی وقت بھی سزائے موت ہو جائے اور تمہارا بیٹا پھانسی پر لگا دیا جائے، جو بھی اس کا انجام ہوگا. اور وہ ساری کہانیاں سن کر وہ جو رئیس آدمی تھا پیسے والا، وہ تو بس زندہ لاش ہو گیا. کئی برسوں کے بعد گھر آیا، نہ بیوی کو دیکھنا ملا، اور بچہ بھی ہے تو جیل کے اندر. قتل کا اس پر مقدمہ ہے، اور قتل کیا اس نے اپنی ماں کا. بولا مجھے بیٹے کے پاس لے جاؤ. بیٹے کے سے ملنے کے لیے گیا تو بیٹا تو برسوں کے بعد نوجوان بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے اپنے نوجوان بیٹے کو دیکھا. بیٹا سلاخ ہو کے اس طرف، باپ اس طرف. باپ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ اپنی ماں کا قاتل ہے، میری بیوی کا قاتل ہے. بیٹا رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے. بات نہیں کر سکے دونوں، ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکے. دیکھتے رہے، روتے رہے. جیسے باپ جانے لگا، بیٹے نے آواز دی، ابا جان ایک بات کا جواب تو دو. مانتا ہوں کہ میں قصوروار ہوں، میں نے غلطی کی ہے، میں نے اپنی ماں کا خون کیا ہے، میں قاتل ہوں، میں گندا ہوں، میں برا ہوں. مگر اے میرے باپ، یہ بتا کہ اس نتیجے پر پہنچنے میں تمہارا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ تم کہاں تھے جب میں بچپن میں برے دوستوں کی صحبت میں گیا؟ اس وقت میرا باپ کہاں تھا جو مجھے ڈانٹ کر، پکڑ کر، مار کر اپنے گھر میں لے آتا؟ تم تو پیسے کمانے میں لگے ہوئے تھے، تمہیں تو پیسے کی دھن سوار تھی. تم نے دیکھا ہی نہیں کہ بیٹا کب کدھر کیسے بڑا ہو گیا، کب بری صحبتوں میں چلا گیا، اور آج میں اس انجام کو پہنچ گیا. میں اس انجام میں پہنچ، قصوروار کون؟ یہ چیختا رہا، چلاتا رہا، باپ چلا گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی ساری دولت اس نے راہ خدا میں خیرات کر دی، اپنا بزنس اسے وائنڈ اپ کر دیا، اور مسجد کے کونا پکڑ کے بیٹھ. یہ عرب دنیا کا واقعہ ہے.